دو سوال ان کو کمبائن کر لیتا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو جمہوری نظام ہے اور اسلام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت نیرا کھلا کفر ہے، یہ کھلا کفر ہے، ووٹ ڈالنا بھی کفر ہے. اور دوسرا یہ جو جماعت اسلامی ہے، اس کی جو مولانا مودودی کا جو فیصلہ تھا کہ اس میں آئے، اس پہ سنے بڑے بڑے لوگ اس سے الگ ہوئے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ مولانا مودودی جو تھے کھلے پاکستان کے مخالف تھے. بعض کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، تحریک کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. نہیں، پہلے مخالف تھے، بعد میں ساتھ ہو گئے. نہیں، پہلے تھے مخالف. ہاں مخالف تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے تحریک کا. نہیں، مخالفت تو ان کی تھی، وہ اس طرح کی مخالفت نہیں تھی کہ پاکستان بننا نہیں چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو خدشات تھے کہ جو یہاں پہ مسلمان رہ جائیں گے ان کا کون پرسان حال ہوگا. اور ان کی للہ یہ تھی کہ جب پاکستان بن گیا، ان کا ونس ٹھیک ہے یہ بن گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ پاکستان ہی ہجرت کر کے آگے تھے، یہیں رہے، تو وہ کوئی اس اعتبار سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طریقے سے تو کئی دیوبندی علماء تھے، حسین احمد مدنی اور باقی لوگ جو ہیں جو شروع میں مخالف تھے، بعد میں پھر وہ سسٹم کا حصہ بن گئے. اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. تو یہ جمہوری نظام کفر ہے کہ نہیں؟ جمہوری نظام جس کو کفر کہا جاتا ہے، اس میں تو جو قانون ہے وہ اکثریت رائے سے بنایا جاتا ہے، کہ یعنی اکثریت کہتی ہے کہ جی جو ہے وہ ہومو سیکچولیٹی جائز ہے تو وہ مان لیا جائے، تو یہ جمہوری نظام کفر ہے. اس طرح کا جمہوری نظام اگر حلال کے دائرے کے اندر ہو، کہ مثلا میں نے افطاری میں آپ کو شکنجی پلانی ہے، روح افزا پلانا ہے، جامع شریف پلانا ہے، پیپسی پلانی ہے، دودھ سوڈا پلانا ہے، اس کے اندر ووٹنگ کر لیتے ہیں حلال کے دائرے کے اندر، تو وہ تو اللہ کے نبی بھی ووٹنگ ہی کرواتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً رائے نہیں تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے. یہ تو اکثریت نے فیصلہ دے دیا تو باہر نکلے تھے، اور بعد میں شکست بھی ہوئی، فتح شکست میں بدل گئی، حالات و واقعات ایسے ہو گئے. تو اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہونا حلال کے دائرے کے اندر وہ اکثریت کی رائے سے ہی ہوگا. باقی جو انہوں نے شڈول چھوڑی ہوئی ہے نا کہ جی ایک جاہل کا اور ایک عالم کا ووٹ برابر ہوگا، ان کو کہیں کہ بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کا جاہل ہے، دیوبندیوں کا عالم جو ہے بریلویوں کا جاہل ہے، شیعہ کا عالم سنی کا جاہل ہے، سنی کا عالم شیعہ کا جاہل ہے. اور تسی پہلے آپس ایک دوسرے نو عالم جاہل مان لو نا. ایک عالم جو کہتا ہے یہ تو ہے ہی جاہل، تو علماء سارے، میں کہنا سارے صحیح کہہ رہے ہو، ساری جاہل ہو گئے، تاکہ ایک دوسرے نو جاہل کہہ رہے ہو نا. یہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا ووٹ سب کی برابر ہوگی. جو بیسک نیڈ ہے نا وہ ہر بندے کو سمجھ ہے. ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ ہے کہ میرے لیے کون سی چیز بینیفیشری ہے. اس کو کسی مولوی نے نہیں سمجھانا کہ ہاں جی ایک دودھ بیچنے والے، ایک بھینسیں پالنے والے کے لیے کون سی چیز بینیفیشری ہے، وہ بھینس پالنے والے کو پتا ہے. ہاں ونس جب ایک جمہوری نظام قائم ہو جائے گا، اس نظام کے اندر جب عہدے دیے جائیں گے، پھر ظاہر ہے کہ بھینسیں پالنے والے کو پروفیسر میتھمیٹکس کا نہیں نکایا جائے گا، تو نہ مولانا صاحب نو لایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر میں پوچھا گا ہاں جی ووٹ ہوں میتھمیٹکس سے پروفیسر دی ایک تے دو دے برابر کرا یا تہاڈی کرا، کیونکہ تہاڈے میتھ تے نہیں آندی. اس طریقے سے ایک عالم دین جو دین سکھا رہا ہوگا وہاں پہ پوسٹ کو لگا، اس حساب سے تو پھر جس کی پوسٹ ہوگی اس کو ملے گی. ووٹنگ میں تو ظاہر ہے ایک جو ہے نا دودھ دہی والا کرنے والا ایک بندہ کہے گا جی میں گڈریا ہوں، اور انبیاء کی سنت جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنا ہے. عالم دین جو ہے یہ تو ہمیشہ ہماری بھیڑ بکریوں کا دودھ ہی ہم سے مفت پہ جبراتوں پہ لے کے تو اپنا گزارا کر رہا ہے. میری ووٹ جو ہے عالم دین کے مقابلے میں 2 کے برابر ہونی چاہیے، تو دیو پھر 2 کے برابر کرو دی، پھر وہ دعویٰ صحیح ہے. اگر وہ کہتا ہے علم کے اوپر تو وہ اس سے علم سے پوچھیں گے تو پھر کہیں گے ہاں جی بریلویوں کے علماء کی ووٹ کتنے کے برابر ہو، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، شیعہ کی، وہ اپنے تو کہیں گے، باقی صاحب تو کہیں گے 0. سب کی ووٹ 1 کے برابر ہی ہوگی. اس کے بعد آپ رائے عامہ ہموار کریں نا، لوگوں کو قائل کریں، رائے عامہ ہموار کریں کہ ہاں جی اس کے لیے ہونا چاہیے. باقی جو حلال اور حرام کا فیصلہ ہے نا وہ رائے عامہ سے نہیں ہوگا. وہ جو قرارداد مقاصد میں بھی لکھا ہے کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں کیا جائے گا. وہ سیدھی سی بات ہے. ادھر اوپر آگے بیٹھ جائیں. یہ